مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلود یاد آیا، مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلود یاد آیا کہ فرقت میں تیری آتش برستی تھی گلستاں پر۔ السلام علیکم ناظرین، لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم کہ ہو خار بیاباں پر۔ آج اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حسب دستور سب سے پہلے شعر میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ۔ تو پہلا مصرع ہے، مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلود۔ ابر شفق آلود یہ پورے کا پورا ایک مرکب ہے، اور یہ مرکب جو ہے مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی اس کو کہتے ہیں جو صفت اور موصوف کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ اس میں موصوف ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جائے، اور دوسرا لفظ اس میں جو ہے وہ صفت ہوتا ہے جو اس موصوف کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ لمبا آدمی، اب آدمی جو ہے وہ موصوف ہے اور لمبا جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ کلیئر؟ تو یہاں ہے ابر شفق آلود، تو ابر یہاں پر موصوف ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ شفق آلود ہے۔ شفق آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مغرب کے وقت آسمان کے کناروں پر جو ایک سرخی سی نمودار ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے فوراً بعد، اس کو شفق کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک جملہ معترضہ کے طور پر انتہائی اختصار کے ساتھ ایک چیز عرض کروں گا کہ فقہ حنفی کے اندر شفق جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ صاحبان کے نزدیک شفق سے مراد یہی سرخی ہے جس کا یہاں تذکرہ چل رہا ہے، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق جو ہے اس سے مراد وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم شفق سے مراد وہ شفق لیں گے یا وہ سرخی لیں گے جو کہ صاحبان کے نزدیک بھی ہے۔ تو شفق آلود یعنی ایسا ابر شفق آلود یعنی ایسا ابر جس میں شفق ملی ہوئی ہو، تو یہ کیسا ابر ہوتا ہے؟ تو ناظرین، میں نے آپ کی سہولت کے لیے تفہیم شعر میں معاونت کے لیے شعر کے دونوں طرف جو ہے وہ شفق آلود ابر یا ابر شفق آلود جو ہے اس کی تصویر چسپاں کی ہے، تاکہ آپ کو ایگزیکٹ بعین ہی جو ہے اندازہ ہو جائے کہ ابر شفق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو ابر شفق آلود ایسا ابر جس میں شفق کا رنگ ملا ہوا ہو، یعنی سرخی مائل ابر، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، سرخی مائل ابر۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے کہ فرقت جدائی میں تیری آتش آگ کو کہتے ہیں برستی کی گلستاں پر۔ گلستان جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی الفاظ پر ایک نظر۔ اب آتے ہیں شعر کی طرف، اس کی تفہیم کی طرف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کی تفہیم کا سارا دار و مدار جو ہے وہ دو لفظوں پر ہے۔ وہ کون سے دو لفظ؟ پہلے مصرعے میں اب اور دوسرے مصرعے میں تری۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سٹریس، کہ آپ جب کسی چیز یا کسی لائن کو پڑھتے ہیں تو اس میں اگر سٹریس چینج کر دیں تو معنی بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، میں نے سکول دیکھا۔ کلیئر؟ اب اس میں اگر آپ میں پر سٹریس کریں گے تو معنی کیا ہوگا؟ میں نے سکول دیکھا، اور یعنی انہوں نے نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی سکول دیکھا۔ اور اگر آپ سکول پر سٹریس کریں گے، سٹریس کا مطلب دباؤ، یعنی اس کو ذرا واضح انداز میں اس کو پن پوائنٹ کرتے ہوئے کہیں گے میں نے سکول دیکھا، کیا مطلب کہ بھی میں نے سکول دیکھا ہے، میں نے کوئی اور عمارت نہیں دیکھی۔ اس مثال سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سٹریس یعنی کسی بھی مصرعے کو، جملے کو پڑھتے ہوئے جو سٹریس ہوتی ہے کسی لفظ پر، کسی لفظ کو واضح کر کے پڑھنا، اس کو مد نظر رکھ کر پڑھنا، معنی میں کتنی تبدیلی کرتا ہے۔ تو یہاں جو ہے پہلے مصرعے میں سٹریس اب پر ہے، مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلود یاد آیا، یعنی پہلے مجھے اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا تھا، میری توجہ اس طرف نہیں جا رہی تھی، لیکن اب جب کہ میں نے ابر شفق آلود دیکھا ہے، اچانک میری نظر جو ہے آج جو ہے وہ ابر شفق آلود کی طرف اٹھی ہے۔
تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے. کیا معلوم ہوئی ہے؟ کہ فرقت میں تیری، یہاں جو سٹریس ہے وہ تیری پر ہے. کہ فرقت میں تیری، کہ تیرے ہجر میں، کہ فرقت میں تیری، کہ تیرے ہجر میں آتش برستی تھی گلستان پر، کہ گلستان پر جو ہے وہ آگ برستی تھی. ابھی بھی بات تو پھر واضح نہ ہوئی. یہ تو ایک طرح سے ترجمہ ہو گیا دونوں لائنوں کا. اب اس کی تفہیم کہ انسان کی جو محسوسات ہوتی ہیں اس کا تعلق جو ہے انسان کی ذہنی کیفیت کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. ناصر کاظمی کا ایک معروف شعر ہے کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. اگر انسان کا اندر جو ہے وہ اداس ہو تو اس کو باہر کی ہر چیز جو ہے وہ اداس دکھائی دیتی ہے، اور اگر انسان کا دل اندر سے خوش ہو تو اس کو باہر کی ہر چیز جو ہے وہ محو رقص نظر آتی ہے. ہر چیز میں اس کو جو ہے رنگ نظر آتے ہیں، ہر چیز اس کو جھومتی دکھائی دیتی ہے. تو بس اسی کیفیت کا غالب نے یہاں تذکرہ کیا کہ بادل تو میں نے پہلے بھی دیکھے، اب بھی اس شفق آلود ابر کو، یا ایسا ابر جو سرخی مائل ہے، اب بھی میں دیکھ رہا ہوں. لیکن جن دنوں مجھے تیرے ہجر سے واسطہ تھا تو مجھے ہر چیز جو ہے وہ جلتی کڑتی بلتی دکھائی دیتی تھی. مجھے ہر چیز کے اندر جو ہے ایک تباہی جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی. کیوں؟ میں خود اندر سے ٹوٹ رہا تھا. لہٰذا کہ فرقت میں تیری، کہ جن دنوں مجھے تیرے ہجر سے واسطہ تھا تو یہی ابر شفق آلود، جب میں ان دنوں، یعنی جب مجھے تیرے ہجر سے واسطہ پڑا ہوا تھا، یہی ابر شفق آلود جب مجھے کسی باغ کے اوپر دکھائی دیتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ ابر جو ہے یہ باغ کو جلا رہا ہے، اس ابر میں سے آگ برس رہی ہے. یعنی مجھے گلستان اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے وہ گلستان جو تھا وہ جلتا ہوا دکھائی دیتا تھا. اب ظاہر ہے کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو وہ منظر کتنا دل خراش ہوتا ہے، کتنا روح فرسا منظر ہوتا ہے. تو دیکھیے کہ کتنا تباین ہے کہ باغ یا گلستان وہ کتنا روح پرور منظر ہوتا ہے. لیکن وہی غالب کہ جب ہجر میں مبتلا ہے اس کو اسی باغ کا جو منظر ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کو روح پرور دکھائی دے، اس کو روح فرسا دکھائی دے رہا ہے. اس کو ایسا لگ رہا ہے وہ باغ کے جس کے افق میں شام کا وقت ہے، بادل ہے، اور بادل جو ہے وہ شام کی وجہ سے سرخی نما ہے. اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ یہ ابر جو ہے یہ باغ پر آگ برسا رہا ہے، اس کو بھسم کرنے کے در پہ. اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہ جا کر ادراک ہوا ہے کہ اس زمانے میں مجھے باغ کے پچھلی طرف یا باغ کے افق پر جو ابر شفق آلود آگ برساتا ہوا دکھائی دیتا تھا، وہ آگ نہیں برساتا تھا، بلکہ دراصل وہ تیرے ہجر کی ایک کیفیت تھی جو مجھ پر طاری تھی. اس کیفیت کی وجہ سے مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا گویا کہ یہ ابر شفق آلود جو ہے یہ آگ برسا رہا ہے. الغرض اس شعر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی خوبصورت فلسفہ جو ہے غالب نے پیش کیا ہے کہ انسان کی محسوسات کا دار و مدار، انسان کی چیزوں کی تعبیرات کا دار و مدار اس کے اندر کی جو ہے وہ کیفیت پر ہوتا ہے. آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں کہ جس کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو اس کی ہر چیز خوبصورت دکھائی دینے لگتی ہے، اس کی ہر بات دل کو بھلی لگتی ہے. اور اگر اسی سے نفرت ہو جائے خدا نخواستہ کسی وجہ سے تو پھر اسی شخص کی ہر چیز جو ہے وہ بری لگتی ہے، اس کی ہر بات میں جو ہے انسان کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ انسان تو وہی ہے، لیکن اندر کی کیفیت بدلنے سے انسان کے نتائج اخذ کرنے کا انداز، انسان کے دیکھنے کا انداز وہ بدل جاتا ہے. اور غرض غالب نے اس شعر میں ایک انتہائی خوبصورت فلسفہ جو ہے ہمیں اس سے بھی نوازا ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ اس شعر کی کچھ نہ کچھ وضاحت ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا. ناظرین، اس وقت آپ کو عقب میں یہ جو مختلف پرندوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں، تو دراصل آج یہاں سرگودا میں بارش ہوئی ہے اور اس وقت میں کمپنی باغ میں ہوں. کمپنی باغ میں
کمپنی باغ جو انہوں نے دیکھا ہے سرگودا کا وہ تو جانتے ہی ہوں کہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے. یہاں بڑے بڑے پیارے پیارے ہر طرف درخت ہیں، تو ان درختوں پر جو ہے وہ پرندے چہچہا رہے ہیں، اور ان کی موجودگی میں جو ہے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.